ذمہ داریوں کا جہاں تک تعلق ہے وہ میں آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کرتا ہوں، لیکن پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ فلائٹ اٹینڈنٹ یا فلائٹ اسٹیورڈ ہوتا کیا ہے۔ ٹیکنیکل ٹرمنالوجی میں فلائٹ اٹینڈنٹ ہی ایک مخلوق ہوتی ہے جہاز کے اندر جو پائی جاتی ہے۔ جہاز کے اندر دو طرح کا بیسیکلی کریو پایا جاتا ہے۔ ایک وہ لوگ جن کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جہاز کو اڑانا، لیکن کچھ لوگ جو ہیں ایسے ہوتے ہیں، کچھ کرو ایسے ہوتے ہیں جن کی ذمہ داریاں یہ ہوتی ہیں کہ جہاز کو اڑانے میں تو ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، لیکن جو جہاز کے اندر مسافران بیٹھے ہوتے ہیں، جو مسافر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی تمام طرح کی ذمہ داریاں، تمام طرح کی ضروریات کو پورا کرنا جس کرو کے حصے میں آتا ہے، جو ان کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کو ہم فلائٹ اٹینڈنٹس کہتے ہیں۔ اگین اس کی جینڈر ڈسکریمنیشن کے لیے، جینڈر ڈفرینشیشن کے لیے ہم لوگ جو فیمیل ہیں ان کو ایئر ہوسٹس کہتے ہیں، اور جو میل سائڈ ہے ان کو ہم فلائٹ اسٹیورڈس کہتے ہیں، لیکن یہ کولیکٹیولی کیبن کرو کہلاتے ہیں۔ اب جہاں تک ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں اس کے متعلق آپ کے ساتھ میں ایک چیز شیئر کر لوں کہ ہم لوگ جس خطے میں رہتے ہیں، اس خطے میں ہمارے پاس بہت سارے لوگ ایسے بھی آپ کو مل جائیں گے جنہوں نے ابھی ہوائی جہاز دیکھا ہی نہیں ہوتا۔ وہ لوگ جنہوں نے ہوائی جہاز دیکھا ہی نہیں ہوتا، وہ ایک ایسی مخلوق کے متعلق آپ کو کیا بتا سکیں گے کہ جو ان لوہے کی مشینوں کے اندر رہتی ہے۔ وہ آج بھی زندہ، مردہ، ریٹائرڈ، حاضر سروس جتنے بھی ہم لگا لیں، اگر پاکستان کے اندر آج بھی آپ کو 10,000 کیبن کرو نہیں ملیں گے۔ آپ اس کا اگر آپ موازنہ کرنا چاہیں تو لیکچرر، بینکرز، یہ کئی لاکھوں کی تعداد میں آپ کو ڈاکٹر مل جائیں گے، لیکن اس وقت بھی 10,000 کیبن کرو جو ہے پاکستان میں نہیں ہوگا۔ تو ان کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں اس کے متعلق جو ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بالکل بے بہرا ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ اصل صورتحال تو یہ ہے کہ جب ایک مسافر جو جہاز کے اندر جب وہ سٹیپ ان ہوتا ہے، جو پہلا قدم وہ جہاز کے اندر رکھتا ہے، اس وقت سے لے کے جب تک وہ جہاز سے باہر چلا نہیں جاتا، اس کی تمام انسانی مجبوریاں، انسانی ضروریات پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ جو مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے وہ واحد کیبن کرو ہی ہے، جو ان کی تمام ذمہ داریاں، ان کی تمام ضروریات کو پورا کرتا۔ جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیبن کرو کی ٹریننگ کیسے ہوتی ہے، ہم لوگ بیسیکلی بنیادی جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ تو یہ ہیں کہ ہم نے جہاز کے اندر تمام طرح کی ہنگامی صورتحال کو ہم نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ لڑنا ہوتا ہے۔ جہاز کے اوپر جو کیبن کرو ہے اس نے بہت سارے ہیٹ پہنے ہوتے ہیں، ان ہیٹس کے متعلق میں آپ کے ساتھ آگے شیئر بھی کروں گا کہ کیا ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لیکن ان کی ٹریننگ جو ہے وہ بیسیکلی اس کام کے لیے کی جاتی ہے کہ ہر جہاز کے اوپر کسی بھی طرح کی ہنگامی صورتحال کو وہ ہینڈل کر سکیں، کیونکہ ظاہر ہے جہاز کے اندر میں نے جیسے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کیا کہ دو طرح کا عملہ ہوتا ہے۔ ایک عملہ جو ہے جس نے جہاز چلانا ہوتا ہے وہ یقینی طور پہ جہاز چلانے میں مصروف ہوگا، اس کے علاوہ جو بھی ذمہ داریاں، جو بھی ہنگامی صورتحال جہاز کے اوپر پیش آتی ہے اس کو ہینڈل کیبن کرو کرتا ہے۔ اس میں یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہنگامی صورتحال تو کبھی ہی پیش آئے گی نا، اور ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں وہ اپنا پورے کا پورا عرصہ ٹینیور پورا کر کے چلے جاتے ہیں اور ان کو کبھی بھی کسی طرح کی ہنگامی صورتحال سے نبرد آزمان نہیں ہونا پڑتا، اور یہی ایک کیبن کرو کی معراج کہی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے سارے کے سارے ٹینیور میں کوئی ہنگامی صورتحال نہ، لیکن وہ اس ہنگامی صورتحال کے لیے ہم اپنی ٹریننگ میں ان لوگوں کو تیار کرتے ہیں کہ کسی بھی طرح کی کوئی ذمہ داری، کوئی بھی صورتحال پیدا ہو جائے، اس میں جہاز کے اوپر آگ لگنے سے لے کے کریش ہونے تک، اور جہاز کے اوپر مختلف طرح کی ذمہ داریاں جو ہیں ان کو حل کرنا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ دیکھیے، جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تربیت جو ہمیں ٹریننگ سکولوں میں کیسی دی جاتی ہے، یہ ایک
यूँ कह लीजिए कि एक ड्रॉबैक है, एक कोताही है। हम लोगों की जितनी अच्छी तरह ट्रेनिंग होनी चाहिए उतनी अच्छी तरह शायद हो नहीं पाती है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न एक तो ये है कि हमारे यहाँ जिस तरह का मुआशरा चला जा रहा है, हम अगेन जो केबिन क्रू है उसकी ज़िम्मेदारियाँ ये होती हैं कि उसने मुसाफिरों से डील करना होता है। मुसाफिरों से डील करने के लिए सबसे पहली बात आपके साथ मैं शेयर कर लूँ कि मुसाफिर जब भी होगा, अपने घर से आया होगा, किसी मंजिल की तरफ जा रहा होगा, वो खुश हो, नाराज़ हो, परेशान हो, लेकिन वो इज़्तिराब में ज़रूर होता है। इस बात को अल्लाह ताला ने भी कलाम पाक में ज़िक्र किया है कि मुसाफिरों से अच्छा सलूक करना। लेकिन अब बात यह है कि मुसाफिरों से अच्छा सलूक करना किस लेवल तक? वो इस लेवल तक तो नहीं होना चाहिए कि वो मुसाफिर के लिए, खुद के लिए नुकसान का बायस बन जाए। अब ये बहुत टेक्निकल सी ट्रेनिंग होती है जिसके मतलब हमें यकीनी तौर पे हमारी एयरलाइंस को इस माशरे के हालात को मद्देनज़र रखते हुए देखना चाहिए कि ट्रेनिंग का जो दौरानिया है वो बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम यकीनी तौर पे कॉलेजों से, स्कूलों से बच्चे बच्चियां जो हैं वो जब ट्रेनिंग के एयरलाइन के अंदर दाखिल होने के लिए आते हैं तो बहुत अच्छी तरह उनकी तरबियत अभी हुई नहीं होती। उन्होंने ना तो दुनिया देखी होती है और उनको आप हवा में खुला छोड़ देते हैं, और फिर उन्होंने जो मिलना है, जो उन्होंने डीलिंग करनी है, वो भी ऐसे लोगों से करनी होती है जो मुस्तरब होते हैं, इज़्तिराब में होते हैं और किसी तरह वो अपने एट रेस्ट पीरियड में नहीं होते। अब उनके लिए ट्रेनिंग तो हम यकीनी तौर पे करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितनी ज़ब्त और जितनी ट्रेनिंग होनी चाहिए वो शायद अभी तक उतनी नहीं हो पाई। हमें ट्रेनिंग दी जाती है, हमें ट्रेनिंग दी जाती है नफ्सियाती तौर पे लोगों को कैसे आपने डील करना है। हमें ये ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने जहाज़ के ऊपर आग कैसे बुझानी है। हमें ये ट्रेनिंग दी जाती है कि जहाज़ के ऊपर अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो हम सारे के सारे लोग जो आपको नज़र आ रहे होंगे कि जहाज़ के ऊपर आपको चाय पेश कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ चाय पेश करने वाले लोग नहीं हैं। इनमें से हर आदमी अपनी अपनी जगह पे एक फर्स्ट एडर भी है, अपनी अपनी जगह पे फायर फाइटर भी है। और हमें बाज़ औक़ात जब मुसाफिरों का पेट भर जाता है तो भरा हुआ पेट तो शैतान का कारखाना होता है, उस वक़्त उनको शैतानियाँ भी सूझती हैं, तो हमें बाज़ औक़ात पुलिस ऑफिसर का भी काम करना पड़ता है। तो हमारे पास बहुत सारे हैट होते हैं जो कि हम आम तौर पे अपने मुसाफिरों को दिखाते भी नहीं हैं। लेकिन ये ज़हन में रखें कि जो भी मुसाफिर जहाज़ पे हमारे पास आता है, अल्लाह मियाँ के बाद हम ही लोग होते हैं जो उनकी हर तरह की ज़रूरियात पूरी करने के लिए जहाज़ पे रखे जाते हैं। देखिए साहब, बात यह है कि ये बात ज़हन में रखें कि आप में से अक्सर लोगों को सिर्फ यही नज़र आता होगा कि एक टिक 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 करके एक एयर होस्टेस सारी दुनिया की गिर्द चक्कर लगा रही है, उसके पास से आपको परफ्यूम की खुशबुएँ भी आएंगी, अच्छे मोबाइल फ़ोन भी नज़र आएंगे, लेकिन इन तस्वीरों के पीछे एक ख़ासी लंबी दास्तान भी होती है। ये ज़हन में रखा जाए कि हम सिर्फ मोबाइल या खुशबू को देख के नहीं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। ये बड़ी चैलेंजिंग जॉब है, नो डाउट। इसके अंदर बहुत सारे फ़वाइद भी हैं। आप सारी दुनिया आपके आगे होती है, आप सारी दुनिया में जहाँ चाहें जा सकते हैं, और लेकिन ये बहुत चैलेंजिंग जॉब भी है। इसमें आपका ना कोई दिन है, ना रात है, ना सर्दी है, ना गर्मी। ये बात तो आपको सब भूल ही जानी चाहिए कि कोई आपका दिन होगा, कोई ईद होगी या शब रात, तो कुछ भी नहीं होगा। आप होंगे और जहाज़ होगा। अगर तो ये आप चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं तो आप इस फील्ड में यकीनन आए, ठीक है। लेकिन अगर ये आप चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आप अगर ये कहते हैं कि मैं सुबह 3:30 बजे टाई पहन के या मैं लिपस्टिक लगा के दफ्तर नहीं जा सकती या काम पे नहीं जा सकती, तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा होगा किसी स्कूल में नौकरी कर लें, सुबह सुबह जाएं, शाम को तो घर पे आ जाएं, बच्चों के साथ बैठ के चाय वाय पिएं। लेकिन इसमें आपको बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, और अगर वो आप कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं तो ये दुनिया सारी की सारी आपके सामने बिछ जाती है। अच्छी तनख्वाह, अच्छे फ़वाइद बहुत सारी इसमें से मिलते हैं, लेकिन उसके लिए बहरहाल कुर्बानियाँ भी देनी होती। अब जहाँ तक इसके लिए
تعلیم کیا چاہیے، وہ تو پاکستان میں جس طرح بیسک ایجوکیشن جو ہے گریجویشن ہے وہ آپ کے پاس یقیناً ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی. لیکن اس کے علاوہ اور باقی جس طرح اس وقت ہمارے پاس سوسائٹی میں ایئر ٹریول بڑھ رہا ہے، یہ بزنس بڑھ رہا ہے، ہمارے پاس دیکھتے دیکھتے انہی سالوں میں 3-4 تو ایئر لائنس آپ کے پاس پاکستان میں اسٹیبلش ہو گئی ہیں. اگر آپ کے اندر جذبہ ہے، کچھ کرنے کا شوق ہے، تو کسی بھی ایئر لائن میں اشتہارات تو آتے رہتے ہیں، آپ اس میں قسمت آزمائی کریں. یقینی طور پہ اگر آپ میں جذبہ ہے، اگر آپ میں ہمت ہے، تو ایئر لائنس تو آپ کو ڈھونڈ رہی ہیں. جہاں تک سوال ہے کہ لرننگ کیا ہوتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھی جانی چاہیے کہ دنیا کی بیسٹ لرننگ جو ہے وہ آپ کو سفر میں ہوتی ہے. جب آپ کے پاس نئی سے نئی چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں، نئی سے نئی دنیا ہوتی ہے. صرف بلڈنگز ہی دیکھ لینے کا نام لندن یا پیرس یا نیو یارک نہیں ہے، لیکن لندن یا پیرس یا نیو یارک کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوں ان کے ساتھ آپ جا کے ملیں تو صحیح. ان کے مزاج کیسے ہیں، ان کے خیالات کیسے ہیں، وہ کیا کچھ کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی قباحت یہ ہے کہ ہم جب بھی نیو یارک پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ ہم جا کے کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ہم کوئی پاکستانی ریسٹورنٹ ڈھونڈ لیں. اگر ہم نے وہاں پہ جا کے بھی پاکستانی ریسٹورنٹ ہی ڈھونڈنا ہے تو پھر ہم لاہور میں تو بہت سارے پاکستانی ریسٹورنٹ موجود ہیں. وائی ناٹ ٹو گو فار نیو ایکسپیرئنس، نیو پیپل. ہم جہاں پہ بھی جاتے ہیں ہمارے پاس پریشانی یہی ہے کہ ہم اکثر اوقات جا کے وہاں پہ نئے تجربے کرنے سے گھبراتے ہیں، جو کہ اس فیلڈ میں جہاں پہ کیبن کرو کی فیلڈ ہے اس میں تنخواہ تو ملتی ہی ہے، لیکن اس تنخواہ کے علاوہ جو چیز آپ کو مل سکتی ہے وہ یہ مل سکتی ہے کہ آپ کو نئے لوگ، نئے تجربے، نئی دنیا آپ دریافت کر سکتے ہیں. اگر وہ نہیں دریافت کریں گے تو صرف تنخواہ تو یہاں پہ بھی آپ کو مل جائے گی.